کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنتیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں مانگتے. تو اگر تو سنتیں بالکل ہی نہیں پڑھتے، گھر جا کے نہیں پڑھتے، تو ظاہر کہ سنتوں کو چھوڑنا گناہ ہے، سنت موقدہ کو چھوڑنا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ادا فرمائی ہیں، یہ اہم مسئلہ میں اس طرف لے گیا ہوں تاکہ اس کا میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں، کیونکہ یہ بھی اشکال ڈالا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں سنتیں ضروری نہیں ہے، صرف فرضی پڑھے بس کافی ہے. تو اس لیے یوں اسلام میرا تو کچھ اور بات لے چلے گیا، ہم بازار کے باہر جا کے چوک کھڑے ہو جائیں، مڑے نہ دفعہ مارنا. تو بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کو وضو کر کے مسجد میں فرض نماز پڑھے ہیں، تو اگلی بھی توفیق رب سے مانگے کہ اللہ سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنتوں کو ادا کرنا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتیں 5 نمازوں کے ساتھ ادا فرمائی ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے اثر کی سنتیں. کون سی؟ اثر کی سنتیں سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ حضور نے پڑھی ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید نہیں فرمائی. لیکن ایک ہے فجر کی 2 سنتیں آپ نے پڑھی اور کبھی بھی نہیں چھوڑی. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، فرمایا لا تدعوهما وان طردكم الخيل. فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو چاہے گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل کیوں نہ ڈالے. تو فجر کی 2 سنتیں وہ سنت موقدہ. اس طرح ظہر کی سنتیں ہیں، مغرب کی اور عشاء کی آخر 2 سنتیں، یہ وہ 2 سنتیں ہیں. بلکہ 5 نمازوں کے ساتھ 12 سنتیں وہ ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صابر علی سنت 10 رکعت من سنت بنى الله له بیتا فی الجنہ. جس نے 5 نمازوں کے ساتھ یہ 12 سنتیں ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ان کو پڑھنا ضروری ہے، اور سنت کو چھوڑنا بلا عذر شرعی گناہ ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 6 بندوں پر اللہ کی لعنت ہے. التارک لسنتی، ان میں سے ایک میری سنت کو چھوڑنے والا ہے، میری سنت کو ترک کرنے والا ہے. تو سنت کو چھوڑنا گناہ ہے، سنت ادا کرنی چاہیے. اگر آپ مسجد میں نہیں ادا کرتے تو ٹھیک ہے، گھر میں جا کے ادا کریں. اور اگر بالکل ہی چھٹی کر رہے ہیں تو پھر گناہ گار ہے. سنت موقدہ چھوڑنا یہ جائز نہیں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھتے ہیں یہاں نہیں باندھتے، تو یہ بھی مغالطہ. بس آپ کی بات میں مکمل کروں، میں بھی تھک چکا ہوں. بات یہ کہ مغالطہ دیا جاتا ہے اور حدیث کو مکمل صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. بعض نوجوانوں کو وہ اس طرف لگا دیا گیا ہے، اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں لائے گلی دے ادھر حالت تو نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ کسی اپنے عالم سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور جو کسی نے پڑھا دی پڑھی بس وہی پڑھی پڑھ لیتے ہیں. حدیث عربی کے اندر ہیں، اب ان عربی حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. اردو کے اندر کئی لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں، بیٹھ کے لگا لگا کے مطلب بگاڑے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اتنا تک پتہ نہیں چلتا کہ اس حدیث کے کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اصل اردو کیا ہے، عربی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، اور ایسے شروع ہو جاتے ہیں. مختصر یہ کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ لوگ اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ذراع پر رکھیں. نماز میں بائیں ذراع، ہاتھ یہ ہے اور ذراع یہ ہے. اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہتے ہیں اس طرح ہاتھ پر نہیں. حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ یہ سمجھیں کہ جب ایک حدیث آتی ہے تو حدیث کے ساتھ حدیث کو ملانا ہوتا ہے. ایک حدیث میں اختصاراً بیان کیا، دوسری حدیث میں تفصیل بیان کی گئی ہے، تو اختصار کے ساتھ تفصیل والی حدیث کو دیکھنا ہوتا ہے، ساری حدیثوں کو ملا کے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. اب اس حدیث میں یہ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا گیا. سوال یہ کہ عربی میں ہاتھ کیا ہے؟ ہاتھ ہے یہ انگلیوں سے لے کر یہ جوڑ تک یہ ہاتھ ہے، اور ذراع کہتے ہیں من اطراف الاصابع الی الکف، یہ انگلیوں کے سرے سے لے کر یہ کوہنی تک یہ ہے ذراع. یہ کیا ہے؟ ذراع. دائیں ہاتھ کو، دائیں ذراع کو نہیں، یہ ہے ذراع. ذراع کو ذراع پر ہی رکھنا، یہ کو رکھنا ہے ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے. یہ دایاں ہاتھ ہے تقریباً 6 انچ کا،
اور زرا ہے تقریباً 18 انچ کی. کتنی؟ 1.5 فٹ. اب یہ 18 انچ کی زرا کے اوپر یہ 6 انچ کا ہاتھ رکھنا ہے. سوال یہ ہے کہ 6 انچ کے ہاتھ کو 18 انچ کی اس زرا کے کس حصے پر رکھنا ہے؟ پہلی 6 انچی پہ، اگلی 6 انچ پہ، یا اگلے 6 انچ سے پہ؟ اس کے لیے ہمیں حدیث سے اس کی وضاحت چاہیے. جب ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں 480 نمبر صحیح حدیث ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری ورسق وسائل. تو حضور نے ہاتھ اپنا اس طرح رکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور یہ جوڑ پر، اور حضور نے اس کلائی پر اس طریقے سے رکھا. اب یہ دوسری حدیث نے بتا دیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا کے اس حصے پر رکھنا ہے، اور صرف رکھنا نہیں بلکہ پکڑنا بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ ہے رکھنا اور یہ ہے پکڑنا. رکھنا بھی ہے، پکڑنا بھی ہے. کیونکہ بادہ یدہ کا عربی میں معنی ہوتا ہے رکھنا، اور آخذ یاخذ کمانہ پکڑنا. جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث ہے. حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے یاخذ شمالہ بیمینہ، تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑ لیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پکڑ لیا. ایک حدیث میں رکھ لیتے تھے، دوسری میں پکڑ لیتے تھے. اب ان حدیثوں کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان حدیثوں کو ہم ساری کو سامنے رکھیں کہ ساری حدیثیں صحیح جو میں پڑھ چکا ہوں یہ حدیثیں صحیح. ان حدیثوں کے مطابق ہم نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پکڑنا ہے کہ رکھنا بھی پایا جائے، پکڑنا بھی پایا جائے. اور وہ یہ کہ اس طریقے سے ایسے رکھیں گے، ایک انگلی چھوٹی چھگڑی اور یہ انگوٹھے کے ساتھ ایسے پکڑ لیں گے، اور یہ 3 انگلیاں یہاں رکھ لیں گے تو پکڑنا بھی پایا جائے گا اور رکھنا بھی پایا جائے گا. اب وہ جو حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ کونے پر رکھنا ہے، وہ یہاں رکھنا حدیث میں آ گیا کہ حضور یہاں رکھا کرتے تھے، لہذا اس طریقے سے ہاتھوں کو باندھا جائے گا. یہ جو حدیث ہے بخاری کے 740 ہے، اس کو پکڑ کے جو نوجوانوں کو ایسے لگا دیا گیا ہے. میرا چیلنج ہے، چلو جاؤ پوری دنیا کی حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی ایک صحیح نہیں، کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس پہ یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کو کوری پر رکھا. کوئی حدیث نہیں. ہاں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو حضور نے بائیں گھٹ پر اور ہتھیلی پر اور کلائی پر رکھا. اور صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث ہے، اوپر تعلیم کریم بخاری حدیث نے کیا کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گھٹ پر رکھا کرتے تھے. یہ حدیث دلیل ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ کہ نماز میں اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھا اور باندھا جائے گا. اللہ میں قرآن و سنت سمجھے قادر کرنے کی توفیق عطا